بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہنسی خوش اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آپ کی خیر و عافیت ہی چاہیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اردو قواعد، کہ ہم اردو قواعد شروع کریں گے اور اس میں آہستہ آہستہ اردو کے سارے قواعد کو پڑھیں گے۔ تو آج جو ہمارا پہلا سبق ہے وہ ہے اصطلاحات کا۔ اردو کے جو خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح وہ خاص نام ہوتا ہے جو اہل فن استعمال کرتے ہیں۔ اب اردو کے بھی کچھ اپنے اصطلاحات ہیں، تو اس میں پہلا ہے حرکت۔ حرکت زبر، زیر اور پیش کو کہا جاتا ہے۔ اگر زبر ہے اس زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ متحرک، اس کو میں ساتھ ساتھ انڈر لائن بھی کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے۔ یہ متحرک، وہ متحرک جس حرف پر حرکت ہو وہ متحرک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الف پر زبر ہے تو الف متحرک اور جو زبر ہے وہ حرکت ہے۔ بے پر زیر ہے تو بے جو ہے نا متحرک، اور یہ جو زیر ہے اس کو حرکت کہتے ہیں۔ نمبر 3، لائن نمبر 3 پر آتے ہیں۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں اور اس کی علامت یہ نیچے لائن نہیں، یہ اوپر جو ڈیش لگا چھوٹا سا وہ ٹیڑھا سا لائن ہے چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں زبر، اور اس زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے، ہمیشہ زبر جب بھی ہوگا وہ حرف کے اوپر آئے گا تو اس کو فتحہ کہتے ہیں۔ پھر لائن نمبر 4 میں پر آتے ہیں۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اس کی علامت یہ لائن سے نیچے انہوں نے علامت لگائی ہے، ٹیڑھی سی چھوٹی لائن ہے، اس کو کسرہ کہتے ہیں، زیر بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو پانچواں لائن ہے، ضمہ۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اس کی علامت یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کو ضمہ بولتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں، یہ ضمہ اس کو کہتے ہیں۔ ایسے پیش والا نشان ہوتا ہے، میں یہاں تھوڑا سا بنا بھی لیتا ہوں، ایسے پیش کا نشان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہیں یہ ضمہ جو ہے یہ لائنز، یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے، پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور یہ حرف کے اوپر ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد جزم ہے، جزم سکون کو کہتے ہیں، جزم سکون کو کہتے ہیں۔ اس کی علامت اس طریقے سے، میں اس کی علامت یہ واضح کر دوں، اس کی علامت ایسے چھوٹی سی نشان ہے، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تنوین ہے، اور تنوین دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کو کہتے ہیں۔ اگر دو زبر ہیں، مثال کے طور پر ایسے دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں یہ لائن کے اوپر، اور اگر لائن سے نیچے دو زیر ہیں تو اس کو یہ بھی تنوین ہے۔ اگر اوپر دو پیش ہے تو یہ ایک الٹا آئے گا ایسے، اس کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے علامت بھی ظاہر کی، میں نے بھی وہ لکھ کر دکھا دیے، اور یہ تنوین ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، تنوین کے بعد تشدید۔ یہ غلط ہو گیا، اس کو میں تھوڑا سا میں اس کو واضح کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ تشدید،
ایک لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ اس کی علامت شد ہے، یہ اوپر شد بنایا ہوا ہے، یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ ہیں اب، تو اس پر اگر شد آئے گا، الف پر زبر ہوگا، تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بے 2 دفعہ ہے۔ اس کو ایسے لکھیں گے، الف بے اور دوسری طرف بے، تو ایک پر جزم اور ایک پر زبر، تو یہ آئے گا اب با، تو اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو ایک لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ اس کی علامت شد ہے، یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہیں مفتوح، یہ تینوں میں انڈرلائن کر لیتا ہوں تاکہ واضح طور پر سمجھ۔ مفتوح جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح بھی کہتے ہیں، اس کو متحرک بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کا اپنا نام، اگر زبر ہے تو مفتوح، مکسور اگر اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو پھر مکسور کہتے ہیں۔ مکسور جس حرف کے نیچے زیر ہو، اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو پھر اس کو مضموم کہتے ہیں۔ حرکت ہوگا تو متحرک ہوگا۔ پھر 3 طریقے سے زبر زیر پیش کے الگ الگ نام ہیں، مفتوح، مکسور، مضموم۔ اور پھر اس کے بعد ہیں مجزوم۔ مجزوم جس حرف پر جزم ہو، جب سکون آ جائے، وہ جو نشان میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ نشان آ جائے تو اس کو سکون کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں، اور یہ جس حرف کے اوپر ہوگا تو وہ مجزوم ہوگا۔ مثال کے طور پر ہی کے اوپر جزم آ گیا، تو یہ جو اوپر ہے اس کو جزم سکون کہتے ہیں، اور جو حرف ہے پورا اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ اور منون کہتے ہیں جس حرف پر تنوین ہو۔ مثال کے طور پر رے ہے، اس کے اوپر 2 زبر ہیں تو اس کو منون کہتے ہیں اور اس کے اوپر تنوین ہے۔ مشدد اگر کوئی حرف ہے، مثال کے طور پر سین، اور اس کے اوپر 2 زبر ہیں، نہیں یہ تھوڑا غلط ہو گیا، یہ مشدد کی بات ہے، تو جس پر شد ہوگا تو پھر اس کو مشدد کہتے ہیں، اوپر تشدید ہے اور اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے حروف تہجی۔ اچھا، حروف تہجی، حروف تہجی 2 طرح کے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ حروف تہجی الف مد آ سے شروع ہوتے بڑی یہ تک، یہ سارے حروف تہجی ہیں۔ الف مد آ، الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، حے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، ژے، اور سین ہے، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، نون غنہ، یہ جو اس کے اندر نقطہ نہیں ہوتا اس کو نون غنہ کہتے ہیں۔ واو ہے، یہ گول ہے، اور یہ دوسرا 2 چشمے ہے۔ یہ گول ہے، اس کو ہائی ملفوظی کہتے ہیں، گول ہے کو ہائی ملفوظی، اور یہ 2 چشمے ہی ہیں، اس کو ہائی مخلوط کہتے ہیں۔ ہائی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ہائی ملفوظی، اور یہ 2 چشمے ہے جو ہے اس کو ہائی مخلوط کہتے ہیں۔ ہائی مخلوط، اور یہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے، تو اس کو ہم چھوٹی کی بڑی یہ کہتے ہیں، لیکن ہے یہ دونوں ہی ہیں۔ تو یہ حروف تہجی ہیں۔ پھر حروف تہجی 2 طرح کے ہیں، ایک ہمارے ساتھ جو ہے وہ عربی حروف تہجی ہیں، ایک اردو حروف تہجی ہے۔ عربی حروف تہجی 29 ہیں، 29 ہے، اور اردو حروف تہجی 37 ہے۔ تو اس میں کچھ فرق ہے، اس کو پھر آگے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی وضاحت میں کروں گا۔ تو اس میں کچھ حروف اردو میں ہیں جو عربی میں نہیں ہیں، ایسے مثال کے طور پر پے، ٹے، اور یہ پے
اور یہاں پہ یہ ٹی بھی ہیں، اور یہ چھی بھی ہیں، یہ ڈال اور رے، یہ اس میں نہیں ہے، اور یہ گاف یہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ کتنے بنتے؟ 1 2 3 4 5 6 7 حروف ایسے ہیں جو عربی میں نہیں ہے، اردو میں ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے، تو وہ 29 ہے، یہ 37 ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مرکب حروف تہجی، اس کو کہتے ہیں اضافی حروف بھی، اس کو کہتے ہیں اضافی حروف بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہیں ب، پ، ت، ٹ، ج، چ، د، ڈ، ر، ڑ، ک، گ، ل، م، ن، اور یہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے ایک آواز۔ تو پھر ایسے نہیں کہ یہ 2 حرف ہے، یہ ایک حرف ہے، یہ ب ایک حرف ہے، جب یہ دونوں مل جاتے تو یہ ایک حرف ہو جاتا ہے۔ اور اگر گول ہی کے ساتھ آ جائے بھی تو وہ 2 الگ الگ حروف ہے، جیسے بہار، تو دیکھو اس کو الگ پڑھتے ہیں، اور جب یہ ایک ساتھ ہوتا ہے اس کو بھار، تو مطلب اس کو بھاری، تو اس کو ایک آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کو اضافی حروف بھی کہتے ہیں، مرکب حروف تہجی بھی کہتے ہیں، موٹی حروف بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 15 ہے، یہ ہمارے پاس 15 ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ طلباء اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں، اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹس میں بتائیں، تاکہ اگلی ویڈیو میں پھر میں اس کا جواب دے سکوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔